لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तज़किरा है, क्या तुम नहीं समझते? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतानी मरदूद से। बिस्म इल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिलमुमिनीन वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुन लिक़ौमिन युक़िनून واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत अल-जासिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये सूरह मुबारक और फिर इसके बाद आएगी सूरह अहकाफ, ये आपस में जोड़ा है। चुनांचे इन दोनों का शुरू इसी आयत से होगा, तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, जो इससे हो रहा है। उतारा जाना है इस किताब का उस अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त है और कमाल हिकमत वाला। इन्न फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिलमुमिनीन, यकीनन आसमानों और ज़मीन में निशानियाँ हैं मानने वालों के लिए। वफ़ी ख़ल्क़िकुम, और तुम्हारी तख्लीक में। वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन, और जो अल्लाह ने फैला दिए हैं तमाम जानदार। आयातुल लिक़ौमिन युक़िनून, निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो यकीन करें। वख्तिलाफ़िल लैल वन्नहार वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन रिज़्क़िन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा व तस्रीफ़िर रियाह आयातुल लिक़ौमिन याक़िलून।
اور یہ جو اللہ نے اور آسمان دن اور رات کا اختلاف، اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے رزق، یعنی رزق روزی، پانی اتارا ہے، پانی ذریعہ بنتا ہے زمین سے روزی کے نکلنے کا، تو گویا کہ پانی جو آ رہا ہے یہی رزق ہے، یہ ذریعہ بنا ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، پانی کو یہاں رزق کہا گیا ہے۔ پھر زندہ کر دیا اس کو، اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی اس میں بے آب و گیا تھی، کوئی ہریاول تھی نہیں، اور اب وہاں فصل آ گئی ہے۔ وتصریف الریاح، اور اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں آیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ یہاں لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ جس کو میں نے سورہ بقرہ میں آیت الآیات کہا تھا، 21ویں رکوع کی پہلی آیت، اس میں ایک آیت میں جو جمع تھی وہ یہاں 3-4 آیتوں کے اندر آ کر اللہ نے ان کو بیان کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتہا وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، بلکہ یہاں ابھی ان میں سے بات آئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو عنوان دیا آیت الآیات۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو اب یہ اللہ کی اس بات پر جو اللہ نے اتار دیا قرآن کو اور اس کی آیات کے بعد اب کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر اس پر ایمان نہیں لائے تو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ایمان لانے کی شرط تو یہ ہے کہ آدمی خود طالب حق ہو، طالب ہدایت ہو۔ طالب ہدایت کے لیے یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن، اور یہ ہدایت کا بہت بڑا منبع ہے، چراغ ہے، سراج منیر ہے، اور جو طالب حق نہیں ہے وہ بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانے گا۔ ویل لکل افاک نسیم، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے، باتیں گھڑنے والا، اسیم گناہ گار ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، پھر وہ اڑا رہتا ہے ضد پر، اسرار صاد سے جب ہوتا ہے ضد کرنا، ثم یصر مستکبرا، اور تکبر کرتا ہے، اڑا رہتا ہے کأن لم یسمعها، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں اس کو۔ فبشرہ بعذاب علیم، یہ اکثر و بیشتر جو قریش کے سردار تھے ان کا حال یہی تھا، تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجیے بہت بڑے عذاب کی، بہت دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اس کے علم میں ہماری آیات میں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو بجائے اس پر غور کرنے کے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا۔ مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ، اور اس کے پیچھے ان کے پرے دوزخ ہے، یعنی منتظر ہے ان کی۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا، جو کمائی انہوں نے دنیا میں کی ہوگی، مال و دولت جمع کیا ہوگا، وہ انہیں کچھ نہ بچا سکے گا اس دوزخ سے۔ وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، نہ ہی وہ جو جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ان کے جو بھی معبود تھے، جھوٹے معبود، وہ بھی نہیں بچا سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ھذا ھدی، یہ قرآن ہے ہدایت۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات کا کفر کریں گے، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے تو ایک بڑے دردناک بلا کا عذاب ہوگا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ ہی ہے وہ کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو اور دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم فضل تلاش کرو اللہ کا، کشتیوں کے ذریعے سے ہی سامان تجارت ادھر سے ادھر جاتا تھا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ نے تو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے کام میں لگا دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں، کل کا کل اپنی طرف سے۔ یہ جو آیات آتی ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو شے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، اس میں یقیناً اشارہ تھا کہ انسان اپنی علمی ترقی اور اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے سے ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے تو مسخر کیا ہوا انہیں، گویا کہ انسان کی جو ریچ ہے، جہاں تک کہ اس کی رسائی ہے وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ معلوم کہاں تک انسان کو پہنچا دے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی ذرا اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ کچھ دیر کے لیے ابھی ذرا
معاف کرتے رہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ کے دنوں کا انتظار نہیں ہے، جو نہیں سمجھتے کہ وہ عذاب والا دن ان پر بھی آ سکتا ہے، یعنی یہ بھٹکے ہوئے، کیونکہ یہ ابھی یوں سمجھیے کہ وسط ہے مکی دور کا، تو اس میں ابھی وہی تلقین کی جا رہی ہے کہ جلدی نہ کریں مسلمان کہ اللہ کب تک انہیں چھوٹ دے گا، وہ عذاب ان پر آ جانا چاہیے، نہیں، ابھی ذرا ان سے درگزر کرو۔ قل للذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان سے، یغفروا، ذرا درگزر کریں، للذین لا یرجون ایام اللہ، اب یہ وہ ایام اللہ کے لفظ آ گئے، از تذکیر بایام اللہ، یہ انہیں امید نہیں ہے، انہیں کوئی کھٹکا نہیں ہے، یہ بھولے ہوئے ہیں اللہ کے وہ دن کے جن میں بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر قوم کو ان کی اپنی کمائی کے مطابق۔ من عمل صالحا فلنفسہ، تو جس نے اچھے کام کیے تو اپنے لیے کیے، اپنے بھلے کے لیے کیے، اپنے فائدے کے لیے کیے۔ ومن اساء فعلیہا، جس نے برا کام کیا وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔